الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، پیارے بچوں اور عزیز بھائیوں، کلاس 6 طہارت کے مسائل ہم پڑھیں گے آج۔ اس سے پہلے پچھلی کلاس کا ریویژن کریں گے۔ کلاس 5 پچھلے جمعہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا، مختصر بیان کریں گے۔ آج کی کلاس تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، کچھ اہم پوائنٹس آپ کے لیے لے کر آئے تھے آج انشاءاللہ۔ کلاس 5 میں ہم نے پڑھا تھا ہڈیوں کے بارے میں، کہ ہڈیوں کو استعمال کر سکتے ہیں جو مردار جانور ہے۔ اگر وہ مردار جانور ہے، اس کا گوشت ہم پہ حرام ہے، لیکن اس کی ہڈیاں ہم استعمال کر سکتے ہیں، ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ہڈیوں کے بارے میں کہ جو گوشت ہم کھاتے ہیں بسم اللہ کہہ کر اور اس کے بعد ہڈی کو پھینک دیتے ہیں، اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ گوشت لگا دیتا ہے ہمارے جن بھائیوں کے لیے، یہ جو مسلمان شیطان ہے، یعنی شیطان مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے پاس مسلم اور نان مسلم ہوتے ہیں، اسی طرح سے ان کے پاس بھی اسی طرح سے ہے کہ جب ہم ہمارا کھانا ہڈی پھینک دیتے ہیں تو ان کے لیے کھانا اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لگا دیتا ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور پھر ہم نے شراب کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ شراب حرام ہے لیکن پاک ہے، دلیل کے ساتھ۔ کیا بتایا تھا ہم نے کہ شراب حرام ہے، اگر کپڑوں پر گر جائے تو اس پہ نماز ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد شیر خور بچے کے بارے میں ہم نے پڑھایا تھا، ٹھیک ہے۔ شیر خور آپ لوگوں کو یاد ہے، شیر چیتا پھاڑنے والا نہیں، شیر خور بچہ اگر کسی کو نہیں پتا پھر بھی دوہرا دیتے ہیں ہم۔ شیر خور بچہ وہ جو اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے اور کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، اگر وہ بچوں ماں باپ کے کپڑوں پر، کسی کے کپڑوں پر پیشاب کر دے تو کپڑوں پر چھینٹے مارے اور اسی پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صرف بچے کے لیے، اگر بچی اگر پیشاب کر دے، وہ چھوٹی ہے، وہ دودھ پیتی ہے یا کھاتی ہے نہیں کھاتی ہے، لیکن اس کو کپڑوں کو بدلنا ہوگا یا پھر دھونا ہوگا۔ حیض کا خون اگر کپڑوں پر لگ جائے تو اسے صاف کر دھو کر اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کلاس ہم آگے تھوڑی سی آگے بڑھتے ہیں۔ ہم یہ کیوں پڑھیں، حیض کے، نفاس کے معاملات، یہ چیز سیکرٹس ہے، یہ سب کے سامنے نہیں پڑھنے چاہیے، یا ٹھیک ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ نہیں پڑھیں گے سب کے سامنے، یہ چیزیں آپ کو اگر پسند نہیں ہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہے یہ تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ علم نہ سیکھنے کا نقصان، اس کے بارے میں جو علم جو ہم نے نہیں سیکھا اس کا نقصان کیا ہے، علم رکھنے والے اور جاہل میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے اسی کے ساتھ ساتھ۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ طہارت لیتے ہو، نماز پڑھتے ہو، حرام سے بچتے ہو، حلال کھاتے ہو، روزے رکھتے ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہو، بیمار شخص کی تیمارداری کرتے ہو، اور بھی چیزیں ہیں، یہ آپ کے پاس علم ہے، اور یہ آپ کیوں کر رہے ہو، یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کا جو راستہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے جاتا ہے۔ یعنی عبادت جبھی قبول ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے دین میں ایسا عمل کیا جس کا حکم اللہ اس کے رسول نے نہیں دیا، وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے، اور اس عمل کے بدلے وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا اور اس کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب اسی پہ چلتے چلتے جائیں گے تو ہمارے لیے آسان ہے، اور اگر وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت کے طریقے پر نہیں ہے تو پھر وہ عمل مردود ہے اور قبول بھی نہیں اللہ کے پاس۔ جب آپ کو سنت کا علم ہوگا، سنت طریقہ پتہ ہوگا، مثال کے طور پر طہارت کا بتاتے ہیں آپ کو، یہ ہم کیوں پڑھیں، تاکہ آپ کو آپ کے علم میں اضافہ ہو، اور آپ کو پتہ ہو کہ جاہل عالم، ایک علم والے میں اور جاہل میں کیا فرق ہے۔ یعنی ہم کیوں پڑھتے ہیں، ہم یہ مسائل کیوں پڑھیں، ہمیں مسائل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ چیزیں نہیں پڑھنی ہے، ہمیں بس موٹی موٹی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بیسک چیزیں سیکھیں۔ جب اسکول میں ہم جب جاتے ہیں تو سیدھا ڈائریکٹ 10th کالج میں نہیں جاتے، اس میں ہم نرسری جاتے ہیں، نرسری سے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، یہ سٹیجز میں جس طرح جاتے ہم، 7th، پھر اسٹینڈرڈ، 10th اسٹینڈرڈ، اسی طرح ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بیسک سے شروع کریں، زیرو سے، اور آہستہ 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 ہم آگے تک بڑھیں۔ ابھی ماشاءاللہ آپ بھائیوں بہنوں میں کتنا ماشاءاللہ علم کا اضافہ ہو گیا، جو چیزیں آپ کو پتہ تھی تو ٹھیک ہے، اگر جو نہیں پتہ تھی وہ آپ کے علم میں اضافہ ہو گئی۔ اچھا، اگر طہارت کا مثال کے طور پہ لیتے ہیں، اگر وضو نہیں وضو نماز کی کنجی آپ نے سنا ہوگی، ہم حدیث پچھلی بار میں پڑھا ہم نے،
اگر غسل نہیں تو وضو نہیں، اگر برابر وضو نہیں کیا تو نماز نہیں، اگر برابر غسل نہیں کیا تو نماز نہیں، اگر کپڑوں پر گندگی لگ جائے تو پھر نماز نہیں۔ یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہے، اگر یہ ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم اگر اسی میں نماز پڑھتے تو وہ ہماری نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ علم سیکھ کر ہمارے لیے کیا فائدہ ہوا؟ ہمارے لیے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ جی، اگر آپ سن رہے ہو میری آواز، یہ علم سیکھ کر آپ کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو آپ میں آپ سوچ لے کہ آپ کو فائدہ ہوا نہ ہوا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں اسے اللہ قبول کرتا ہے، اور سنت کے مطابق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہے، جبھی ہماری یہ جو نماز، روزے، ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس قبول ہے۔ اگر ہم جہالت میں، اگر علم نہیں سیکھیں گے، جہالت میں رہیں گے، مر جائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جب جائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے، اے میری بندی، کیا سوال کرے گا اللہ؟ اے میرے بندے، اے میرے بندی، یہ کام تو نے کیوں کیا؟ جواب اللہ کو کیا دیں گے کہ اللہ، میں تو ایسے نماز پڑھ کے آیا، میرے ماں باپ نے نہیں سکھایا۔ یہ کیا حضور اللہ کے پاس چلے گا؟ نہیں۔ اچھا، اگر اللہ پوچھ لے میں نے 60 سال یا 100 سال کی زندگی دی، آج تو ہم 60 کے پہلے آس پاس ہی، یا پھر چلے 60 70 80 100 تک لگا لے، 100 سال کی زندگی ملی، تم نے گزاری، کیا کام کیے؟ تو ہم کہیں گے اللہ، اسکول گئے، کالج گئے، گھومے پھرے، شادی میں گئے، شادی ہوئی، بچے ہوئے، گھر کے کام، گھر کی ذمہ داری، گھر خریدا، موبائل خریدا، بچوں کی شادی کی، پوتا پوتی کو سنبھالا، نوازوں کے نخرے جھیلے، ساس کی خدمت کی۔ اچھا، تو یہ سب کام کر لیے تم نے؟ بولتے ہاں، سب کام کر لیا اللہ میں نے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر سوال کرے گا، اپنے لیے کیا کیا؟ سوچنے کی بات ہے کہ اپنے لیے کیا کیا؟ تو اپنے لیے کیا کیا؟ پھر پوچھے گا، اے میرے بندے، اے میری بندی، تمہیں پتا تھا قرآن میں نے وعدہ کیا تھا قیامت والے دن میں ملوں گا، اس دن کے لیے تم نے کیا کیا؟ جب زبان سے ہمارے نکلے گا، افسوس، کاش میں تھوڑا سا وقت نکال لیتی یا نکال لیتا، علم سیکھ لیتا۔ یہ زندگی اللہ نے جو مجھے دی ہے، 60 سال یا 100 سال کی، نہ طہارت کا علم سیکھا، نہ نماز کا طریقہ سیکھا، نہ روزہ کس طرح سے رکھتے ہیں وہ نہیں سیکھا، عبادت کا طریقہ نہیں سیکھا، کس طرح سے عبادت کرتے ہیں کچھ نہیں سیکھا، اسی میں مر گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کے لیے فرشتوں کو آرڈر دے گا کہ فرشتوں، اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالو، ٹھیک ہے؟ اور جہنم کی آگ کالی ہے، آپ کو پتا ہے، سالوں سے بھڑکا رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھڑکا رہا ہے جہنم میں۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جہنم کا جو داروغہ ہے، وہ بھی اتنا خطرناک، اتنا شدید ہے کہ جہنم میں کے داروغہ کو، جب آج ہمارے پاس سنڈے چھٹی ہوتی ہے، فرائیڈے سنڈے چھٹی ہوتی ہے، جب جہنم میں کیا بولیں گے کہ اے جہنم کے داروغہ، اے جہنم کے داروغہ، ہمیں دنیا میں ایک دن کی چھٹی ملتی تھی، تو جہنم میں بھی ہمیں ایک چھٹی دو۔ تو 40 سال کے بعد وہ پلٹ کر جواب دے گا، یعنی 40 سال تک، سنیں آپ، سوچیں کہ 40 سال تک ہم صرف اس کو اپیل کرتے رہیں گے، ریکویسٹ دیتے رہیں گے، 40 سال کے بعد وہ پلٹ کے جواب دے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اتنا سخت شدید بنایا جہنم میں، تاکہ لوگوں جو لوگ ہیں اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نافرمانی کرتے، ان کے لیے ایسے فرشتوں کو بنایا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جہنم کی آگ بالکل کالی، بالکل شدید ہے، سالوں سے بھڑک رہی ہے۔ جو اللہ اس کے رسول پہ نہیں، اللہ اس کے رسول کے طریقے پر نہیں چلے گا، اس کے لیے اس کا جہنم ٹھکانا ہے۔ اب ہم پوائنٹ پر آتے ہیں، علم سیکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اب آپ کو پتا چلا کہ علم سیکھنا ضروری ہے یا نہیں۔ یہ دنیا کے علم کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو دنیا کا علم ٹیمپرری ہے۔ جو علم کی بات ہو رہی ہے وہ دین کا علم ہے، یعنی دین اسلام کا، جو قرآن و سنت میں ہے۔ علم اور جاہلیت میں کیا فرق ہے؟ آپ کو پتا چل گیا کہ علم سیکھنے سے آپ کے لیے فائدہ کیا ہے، علم نہ سیکھنے سے آپ کے لیے کیا فائدہ، کیا نقصانات ہیں۔ علم سیکھ کر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ اللہ سے ملاقات کون کرے گا؟ جو جنت میں جائے گا، جو جنت میں جائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا ہے، چاہے وہ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جو بھی رہے، وہ ہر کوئی جوان بن کر جنت میں جائے گا، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ ٹریلینس آف ایئرس، جو انلمیٹڈ ہے، یعنی اس کی جو لائف ہے وہاں موت ہی نہیں ہے۔ یہ علم نہ سیکھ کر ہمارا کتنا نقصان ہو گیا، علم سیکھنے سے کتنا فائدہ ہو گیا۔ لوگ آج کل راضی کس کو کرتے ہیں؟ آج کل دنیا میں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ساس کی خدمت کرتے ہیں، بچوں کی خدمت کرتے ہیں، اسکول گئے، کالج پڑھ لیا،
شادی ہو گئی بچوں کی، یہ سارا سب کچھ ہم نے دنیا میں جتنا ہم نے ٹائم تھا، یہ سارا سب کچھ وقت دنیا میں گزار دیا. اپنے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے کیا کیا؟ ہم کہیں گے کہ ہم نے بچوں کو پڑھایا، بچوں کو پڑھایا لکھایا، ہر چیز کیا، بچوں کو دین ہی نہیں سکھایا. نہ ان کو طہارت کا پتہ ہے، نہ نماز کا پتہ ہے. جب ہمیں نہیں پتا تو ہم بچوں کو کس طرح سے سکھائیں؟ جب ہمارے پر فرض ہے کہ ہم جب یہ سیکھ لیں تو دوسروں کو اس کو سکھائیں، دوسروں کو اس کے بارے میں بتائیں. ہمارے لیے اس میں اجر بہت ہے. گھر کے کام کرتے 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 دین بھی سیکھا، لوگوں کو بھی سکھایا، اپنے گھر کی بھی اصلاح کی، لوگوں کی بھی اصلاح کی، ہمارے لیے اجر ہے. جس طرح جنت کی سٹیج ہے، جنت کے جس طرح فلورز ہے 1 سے لے کے 100 تک، وہاں جنت کی بھی سٹیج ہے، وہاں پر 1 2 3 4 درجے. تو وہاں پر جتنا اچھا ہم کام کریں گے ہمارے لیے درجے اوپر جاتے جائیں گے. آج ہمارا گھر کا ماحول دین سے بہت دور ہے، بہت دور ہے. آج کل بہت مشکل ہے دین کے لیے علم سیکھنا، دین سیکھنا. دین کا علم بعد میں سیکھ لیں گے، اسکول کا ہوم ورک پہلے. اسکول کا ہوم ورک زیادہ ہے، صحیح ہے نا؟ آج فرائیڈے ہے تو ٹھیک ہے، آج تھوڑی سی قرآن پڑھ لیں گے. پریشان ہے تھوڑی سی دعا کر لیں گے. دین کو ہم نے کیا کیا؟ بالکل لاسٹ میں، ایک دم لاسٹ میں. ہمارے پاس اگر ٹائم مل جائے تو دین کے لیے. آج ہم نے دنیا میں پرائورٹی کس کو دی ہے؟ اسکول کو، کالجز کو، گھر کے کام کو. دنیا کو ہم نے بالکل سب سے اوپر رکھا ہے اور دین کو بالکل لاسٹ میں. اگر میں اگزامپل دے دوں آپ لوگوں کو، اگر برا نہ لگے، اسکول کی ٹائمنگ آپ کو پتا ہے، اسکول کی ٹائمنگ 8 to 2، 8 to 4، 8 to 5، مارننگ 7 to 2، جس کے بھی اسکولس ہے، یا چاہے صبح 7 بجے سے سٹارٹ ہوتے ہیں یا 8 بجے سے. لیکن اس نے کتنا وقت گزارا؟ 8 سے لے کے 5، 8 سے لے کے 4، یعنی 8 گھنٹے 9 گھنٹے اسکول میں اس نے گزار دیے. اور جب قرآن پڑھنے کی باری آتی ہے، یا کوئی اگر ہم پڑھنے جاتے ہیں، مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں، تو کیا 6 to 7، یعنی مغرب سے لے کے عشاء کے درمیان کا وقت، یعنی مغرب سے لے کے عشاء کا 1.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے. مغرب کی نماز ہوئی، آدھا گھنٹہ ہو گیا، اور اس کے بعد 1 گھنٹے کا وقت ہے. 1 گھنٹے میں ہم نے مسجد میں قرآن پڑھ لیا اور آ گئے. یعنی ہمارے لیے دین کے لیے صرف 1 گھنٹہ ہے. یہ سب کیوں کرتے ہو؟ بچوں کے مستقبل کے لیے. اگر کسی بچوں سے آج پوچھ لے، اگر آپ کے یا پھر کسی اور کے بچوں سے پوچھ لے سوال، بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے، بیٹی بڑے ہو کے کیا بنو گے، ڈاکٹر، انجینئر، جواب کیا دیں گے؟ ڈاکٹر، انجینئر، آفیسر، بزنس مین. لیکن دین کے لیے کیا کیا ہم نے؟ دین کے لیے بالکل آخری آپشن، ٹھیک ہے اس کو، یہ پڑھائی میں ویک ہے، اس کو ہم دین میں ڈال دیں گے، مدرسے میں ڈال دیں گے، ہاسٹل میں ڈال دیں گے، کہیں نہ کہیں ڈال دیں گے. ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے. ہم دین کے لیے، بچوں کا مستقبل کا جو سوال آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسکول کے لیے، ان کو انجینئرنگ کے لیے، اسکول کی پڑھائی بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ دین کی بھی پڑھائی ضروری ہے. دونوں بیلنس کرنے ہیں. اگر ہم جتنا وقت دنیا میں نکالتے ہیں، اس سے زیادہ وقت ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جنت کے بارے میں سوچیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جو ٹیمپرری زندگی ہے 60 یا 100 سال کی، اس کو چھوڑ کر جانا ہے. لیکن ہمارے لیے آخرت میں کیا ہے وہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے. آپ اپنے آپ سے ہر روز سوال کریں کہ میں نے آج اپنے اکاؤنٹ میں کتنے ڈالے. پیسے نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں سوچنا کہ میں نے اپنے آج میں اکاؤنٹ میں کتنے ڈالے. نیک اعمال، ٹھیک ہے؟ کتنا وقت میں نے صدقہ دیا، صدقے میں نکالا. بیماری کی، جو بیمار بھائی یا بہن تھے ان کی تیمارداری کی، ان کو پوچھا. نفل نمازیں، روزے، دعا، ذکر، نماز، یہ کتنا کیا ہم نے؟ یہ سب اگر ہم نہیں کرتے، اس کو روٹین سٹارٹ کریں. ایک پیپر میں، ایک ہمارے پاس یہاں پر ایک پیپر ملتا ہے، اگر آپ کو انشاءاللہ اگر چاہیے تو بنا کے دیں گے، جس میں سے وہ پیپر سیکرٹ ہے، کسی کو بتانے کے نہیں. آج میں نے کتنا نیک کام کیے، کتنے نمازیں پڑھی، کتنے منٹ تک اللہ کا ذکر کیا. یہ جب ہم لکھ لیں گے اس میں تو ہمارے لیے ریمائنڈر ہوگا، کل میں نے اتنا 10 منٹ تک اللہ کا ذکر کیا، آج میں 11 منٹ کروں گا یا کروں گی. آج میں نے 11 منٹ کیا، کل میں 15 منٹ کروں گی یا کروں گا. یہ ہمارے لیے کیا موٹیویشن ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھنے کے لیے ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، یعنی اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے لیے دنیا امپورٹنٹ ہو جائے گی، دنیا میں بزی ہو جائیں گے. ہمارے بچے بھی جس طرح ہم بزی ہیں، ہمارے بچے بھی اسی میں بزی ہو جائیں گے. جب ہم مر جائیں گے، ہمارے جو پیچھے دعا کرنے والے ہمارے بچے ہیں، اگر ہم ان کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے، تعلیم سے مراد دین کی تعلیم نہیں دیں گے، تو نقصان ان کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے. ہمارے لیے درجے بلند کس طرح ہوں گے؟ اگر ہمارے پر عذاب ہو رہا ہے تو وہ عذاب کم کیسا ہوگا؟ ہمارے بچے ہمارے لیے استغفار کرتے، ہمارے لیے جب ہم صدقہ، جو خود صدقہ دیتے تو ہمارے لیے بھی اجر لکھے جاتا، کیونکہ آپ نے ان کو بتایا. ہمیں ضروری ہے کہ ہم یہ روٹین سٹارٹ کریں، اپنے آپ کو دین میں تھوڑا 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 کر
ڈیزالو کرے، اندر جائے، اس کے بعد خود بخود ہی ہمارے لیے وقت مل جائے گا، دین کے لیے بھی دنیا کے لیے۔ ایک شیخ سے سوال کیا، شیخ ہمارے لیے وقت نہیں ہوتا ہے دین میں اور دنیا میں، تو ہمارے لیے بیلنس ہے، جس طرح آج ویٹ مشین ہے، ترازو کے دو پڑلے ہیں جس میں ہم بیلنس کے لیے 1 کلو یہاں پر لیفٹ میں 1 کلو رائٹ میں رکھتے ہیں، اسی طرح ہمارے لیے بیلنس ہے، دین میں بھی رہنا ہے، دنیا میں بھی رہنا ہے، دین کی تعلیم بھی ضروری ہے، دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے، دونوں بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ نے وہ دیکھا ہوگا، آج کی اچھی بات صرف واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ اچھا لگتا ہے، یعنی آج کی اچھی بات، آج کی اچھی حدیث صرف اسٹیٹس پہ اچھا لگتا ہے۔ ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں، سیکھنے کے ساتھ ساتھ اچھی باتیں لوگوں کو بھی بتانا ہے، ہمیں جو ہم نے سیکھا ان کو بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹاپک پر آتے ہیں ہم واپس پھر، تاکہ جو ہم نے جو سیکھا اس کو واپس آتے، ایک حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 314۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مجلس میں جب سب بیٹھے تھے، یا پھر یہ 3 4 جو لوگ بیٹھے تھے یا عورتیں بیٹھی تھیں، اس کے آپ خود روایت کرتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ایک انصاری عورت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حیض کی حالت میں غسل کیسے کروں؟ اب دیکھیں، دین میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سوال کس سے پوچھا گیا؟ وقت کے نبی سے، اور کس سے؟ کون ہے؟ مرد ہے، باہر کی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے سوال کرتی۔ دین میں شرم نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ جو مسائل ہے بالکل صاف صاف کھلے کھلے ہیں، اگر آپ کو پڑھ نہیں سکتے کسی سے پوچھ لیں، اگر کسی سے پوچھ نہیں سکتے تو کتابیں موجود ہیں، آپ خود مطالعہ کر سکتے ہیں، یعنی خود پڑھ سکتے ہیں۔ دین بالکل آسان ہے، بس شیطان نے ہمارے لیے ہمیں بزی کر دیا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اس کے چکر میں ہوتا کیا ہے، ہم نقصان کر لیتے ہیں ہماری عبادتوں کا، پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح سے معاملات ڈیل کرنے تھے۔ عورتوں کے جو ایام ہیں ان دنوں میں کس طرح سے نمازیں کرنی ہے، کس طرح سے روزے رکھنے ہیں، کس طرح سے نماز پڑھنی ہے، کس طرح سے ذکر کرنا ہے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں، بالکل چھوڑ دیتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، اس میں سب سے بڑا نقصان ہمارا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، پوائنٹ مسئلہ لیتے ہیں۔ طہارت حاصل کرنے اور نجاست دور کرنے کے لیے اصل یہ ہے کہ پانی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، طہارت حاصل کرنا یا نجاست دور کرنے کے لیے پانی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر پانی نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی یعنی گٹر کی یا ٹوائلٹ کی مٹی نہیں، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اسی طرح بعض چیزیں پانی کے بغیر بھی پاک ہو سکتی ہیں، جیسا کہ پاک زمین پر چلنے سے جوتے پاک ہو جاتے ہیں، اسی طرح زمین دھوپ اور ہوا سے خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مسجد میں آئے تو جوتے پلٹ کر دیکھ لے، اگر جوتوں پر غلاظت، گوبر یا گندگی لگی ہے تو انہیں زمین پر رگڑ کر صاف کر دے، پھر انہی جوتوں پر نماز پڑھے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہو گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں پر جب کیچڑ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اسی میں پڑھ رہے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کے جوتوں پر کیچڑ لگائے، آپ جوتے اتار دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران جوتے اتار دیے، اور اس کو دیکھ کر صحابہ نے بھی اتار دیے۔ تو ہمیں پتہ کیا چلا، جوتوں پر بھی نماز ہو سکتی ہے، یعنی وضو کر کر ساکس جوتے پہن لے، اس پہ نماز ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ مردوں کے لیے تھا، اگر عورتوں کے جوتوں پر یا کپڑوں پر گندگی لگ جائے تو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بھی بہت آسان طریقہ فارمولہ بتا دیا۔ عورتوں کا عبایا جو برقع ہوتا ہے یا کپڑوں پر اگر گندگی لگ جائے تو اگر وہ مسجد جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک عورت نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، صحابی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب مسجد جاتے ہیں تو ہمارا عبایا جو برقع یا ہمارا کپڑا، ہماری چادر زمین سے لپیٹے ہوئے جاتی ہے، اور گندگی جو گٹر ہے، گندگی جو جانور ٹوائلٹ کرتے ہیں وہ سارے ہمارے کپڑوں پر لگتے ہیں، تو کیا ہم اپنے کپڑوں کو اونچا کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بالکل ایسا نہ کرو۔ جب تمہارے کپڑے گٹر کے پانی یا گندگی پانی یہ سب کپڑوں سے لگتے لگتے تو نماز تک پہنچتی ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے کپڑوں کو پاک کر دیتا ہے۔ کیسے؟ جو زمین پر مٹی ہے اور ہوا ہے، اس وہ لگ کر تمہارے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، اور تم اسی میں نماز پڑھو۔ دیکھیں کتنا آسان ہے، بالکل آسان کر دیا ہمارے لیے دین، عورتوں کے لیے۔ اچھا، اگر پانی نہ ملے وضو کے لیے تو کیا کرنا ہے؟ تیمم۔ ٹھیک ہے، اگر پانی نہ ملے وضو کے لیے تو پانی کے بدل ہم کیا کرتے ہیں، بیمار ہے تو تیمم کر لیتے ہیں۔ تو اگر تیمم کے لیے مٹی نہ ملے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ تیمم کرنا ہے، مٹی نہیں ہے؟
جی ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ لوگوں کے علم کے اضافے کے لیے کہ تیمم کا بھی ہم آگے بھی پڑھیں گے مسئلہ، لیکن تھوڑا کلیئر کر دیں آپ کو مسئلہ۔ آپ کسی اپارٹمنٹ میں ہو، نیا بالکل نیو اپارٹمنٹ ہے، جہاں پر واٹر نہیں آیا ابھی تک اور مٹی بھی نہیں ہے، جہاں پر پینٹ ہے۔ اگر آج کل آپ دیکھیں کہ تیمم کچھ لوگ کرتے ہیں، تیمم دیوار سے کرتے ہیں، لیکن دیوار پر مٹی نہیں ہوتی ہے، دھول نہیں ہوتی ہے، ڈسٹ نہیں ہوتی ہے، وہاں پر پینٹ ہوتا ہے۔ پینٹ زمینی چیز نہیں ہے، پینٹ کو بنایا گیا ہے پانی سے، کیمیکل سے۔ تو اب جب پینٹ پہ تیمم کرتے تو وہ تیمم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ پانی بھی نہیں ہے ہمارے لیے، اور تیمم کرنے کے لیے مٹی بھی نہیں ہے، اور وال پیپرز لگے ہیں یا پھر پینٹ کرا ہوا ہے، ٹائلز لگی ہے، ڈسٹ نہیں ہے، اور نماز کا وقت گزرنے والا ہے۔ ہم ابھی مغرب کی نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں، مغرب کا نماز کا وقت تھوڑا ہے، اور ایسی صورت میں کیا کریں؟ نہ پانی ہے، نہ تیمم کے لیے مٹی ہے۔ تو علماء اجازت دیتے ہیں، اور ہم نے بہت کوشش کی، ٹھیک ہے، پانی کی بہت کوشش کی، پانی مٹی کے لیے بالکل نہیں ملا، بڑا اپارٹمنٹ ہے، آس پاس پانی نہیں ملا، پڑوسی کوئی نہیں ہے، تو علماء اجازت دیتے ہیں کہ آپ نماز چھوڑے نہیں، آپ اسی حالت میں نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اسی حالت میں، یعنی آپ نے تیمم بھی نہ کیا، وضو بھی نہیں کیا، اگر آپ کو غسل بھی کرنا تھا، اسی حالت میں آپ نماز پڑھیں گے۔ لیکن پانی پانی نہ ملنے کی صورت ہے، سستی کی وجہ سے نہیں، سستی کی وجہ سے وضو نہیں کیا، تیمم کر لیا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر بیمار ہے، بیماری کا خطرہ ہے، شدید ہے، اور پانی بالکل ٹھنڈا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، تیمم کی اجازت علماء اجازت دیتے ہیں۔ اگر پانی ٹھنڈا ہے تو اس کا علاج بھی ہے، گیزر ہے، سٹو ہے، گیس ہے، اللہ نے سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کا انتظام کر دیا ہمارے لیے۔ لیکن اگر یہ لیزی پن ہے، سستی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر عذر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ کو۔ اچھا، تیمم کی بھی بات چل رہی ہے تو آپ کو شارٹ میں تیمم کا طریقہ بھی بتا دیں، وہ آگے آئے گا، لیکن اس سے پہلے ہلکا سا ایک شارٹ میں بتا دیں آپ کو، صرف 5 چیزیں، 5 پوائنٹ ہے تیمم آسان، کس طرح سے آسان ہے آپ کو بس بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، یعنی 5 پوائنٹ ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیں بعد میں۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے، زبان سے نیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ نیت دل کا ارادے کا نام ہے، تو نیت صرف دل سے ہوگی، زبان سے نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کبھی زبان سے نیت کی نماز کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نیت کی، عمرے کے لیے جب گئے تھے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ایک بار نیت کی تھی عمرہ کرنے کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی چلے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نیت نہیں کی، نہ نماز کے لیے، نہ روزے کے لیے، زبان سے کبھی نہیں کہا، دل سے کی نیت، جو بھی کی دل سے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، نیت کرنا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے تیمم کے لیے؟ دونوں ہاتھ مٹی پر مارنا ایک بار۔ اگر مٹی لگ جائے ہاتھ پہ، بہت زیادہ ڈسٹ کنکری لگ جائے، تو اس کو پھونک مار دے، جھڑا لے اس کو، جس طرح سے گرا دے۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے، دونوں ہاتھوں کو ہمیں یا تو زمین پہ مارنا ہے، مٹی کی جگہ مارنا ہے، یا دیوار پر جہاں پر مٹی ہے وہاں پر مارنا ہے۔ تیسرا کام کیا ہے، چہرے کو ایک بار پھیرنا ہے اوپر، ٹھیک ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک پھیرنا ایک ہی بار۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے، رائٹ جو کف ہوتا ہے، جو کلائی کہتے ہیں کف، وہاں تک پھیرنا ہے، پھر اس کے بعد لیفٹ پہ ایک بار پھیرنا ہے، صرف ایک بار، سب چیز ایک بار کرنا ہے۔ پانچواں کام کیا ہے، ختم، خلاص، پانچواں کام کیا ہے، ختم۔ یعنی ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دوں، تیمم کا طریقہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے تیمم کی، ٹھیک ہے، تیمم کی نیت دل سے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو یا تو زمین پہ مارے، جس طرح ہتھیلی ہماری سامنے ہے، ہتھیلی ایک بار زمین پر مارے، یا پھر دیوار پر جہاں پر پینٹ نہیں ہے وہاں پر مارے۔ اس کے بعد اپنے چہرے پر پھیرے ایک بار، اور رائٹ کلائی پہ اور لیفٹ کلائی پہ، وضو ختم آپ کا، یعنی تیمم یہ آپ کا ہو گیا۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر بھی ایک بار آپ لوگ سوال کر لیں۔ اور تیمم کے لیے کونیا، شولڈر، یہ ساری چیز نہیں ہے، بالکل غلط ہے، تیمم کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی طرح سے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اسی طرح سے ہمیں بتایا۔ ایک جگہ آتا ہے کہ سب سے پہلے آپ جس طرح ہم نے پہلے بتایا کہ پہلے ہاتھ مار کر پہلے چہرے پر پھیرے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ پہلے ہاتھ پھیرے، ہاتھ کلائی تک پھیرے ایک بار، اس کے بعد چہرے پہ، دوسری بار چہرے پر ہاتھ پھیر لے، یعنی دونوں بھی صحیح ہیں، چاہے آپ پہلے منہ سے شروع کریں یا ہاتھ سے شروع کریں، دونوں بھی صحیح ہیں، دونوں بھی آسانی سے کر سکتے ہیں، دونوں بھی طریقے جائز ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔
مزید خارج ہونے سے استنجا اور وضو کرنا چاہیے مزید خارج ہونے سے استنجا اور وضو کرنا چاہیے، اگر کپڑے پر لگ جائے تو اسے دھونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید خارج ہونے کے متعلق پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب کی جگہ کو دھو لو پھر اس کے بعد وضو کر لو، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب کی جگہ اچھے سے دھو لو پھر اس کے بعد وضو کر لو۔ بہت بالکل آسان ہے ہمارے لیے، بالکل کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ مسئلہ لیتے ہیں، ناپاکی تھوڑی ہو یا زیادہ دور کرنا چاہیے، اگر بالکل معمولی مقدار میں ہو اسے نظر انداز کرے، وہ قابل معافی ہے۔ یعنی بالکل تھوڑی سی معاملہ بالکل تھوڑی سی ہے تو اس کے لیے علماء اجازت دیتے ہیں کہ تھوڑی سی گندگی لگ جائے یا پھر معمولی سی جو بالکل دکھ نہیں رہی ہے تو اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ قضائے حاجت کے مسائل، قضائے حاجت کس کو کہتے ہیں؟ بیت الخلاء کے مسائل، ٹھیک ہے، ٹوائلٹ کے مسائل۔ ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا، طہارت کا بہت بڑا چیپٹر ہے، علماء اکرام اس کو چھوٹے چھوٹے باب میں یعنی چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الگ الگ کیا تاکہ پڑھنے والے کے لیے بھی آسان ہو، سمجھنے والے کے لیے بھی آسان ہو۔ یہ اب ہم جو پڑھیں گے اگلا مسئلہ قضائے حاجت کے مسائل یعنی بیت الخلاء کے مسائل۔ بیت الخلاء میں قرآن کریم لے جانا حرام ہے، اور قرآن کے علاوہ ایسی چیز جس میں اللہ کا ذکر ہو ایسی چیز بھی لے جانا مکروہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ کرتے تو اپنی انگوٹھی نکال دیتے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے۔ کیا تھا اس پہ آپ کو پتہ ہے؟ محمد رسول اللہ لکھا تھا، یہ اتار دیتے۔ اچھا، کیوں اتار دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ اللہ کا ذکر وہاں پر نہیں کرتے، اس پہ لکھا تھا کیا؟ محمد رسول اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سگنیچر تھی اس پر، اور وہ حمام میں جانے سے پہلے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس پہ نام لکھا ہے اللہ کا تو اس کو باہر نکال دیتے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو بیت الخلاء کا ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ انسان سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ ٹوائلٹ ہے۔ جرمز بیکٹیریا ٹوائلٹ میں ہوتے ہیں، یہ تو ہمیں سب پتہ ہے، اور سب سے زیادہ ٹوائلٹ میں شیطان، اس کی فیملی، گروپس، گیدرنگ، جس طرح ہم پارٹی کرتے ہیں وہاں پر یہ لوگ پارٹی کرتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے لیے ٹوائلٹ سب سے اچھی چیز ہے۔ اور انسان پر حملہ کرنے کے لیے شیطان ٹوائلٹ میں ہی رہتا ہے۔ ہماری ویکنیس اسے پتہ ہے، ٹوائلٹ میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا وضو بھی نہیں ہوتا، طہارت بھی نہیں رہتا، ہماری کمزوری دیکھ کر ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر حملہ کرتا ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ جب بھی ٹوائلٹ جانے کا ارادہ کرے تو کیا کرے ہم؟ یہ کون سی دعا ہے؟ آپ لوگوں کو دعا پتہ ہے نہیں پتہ ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6322، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں گندے شیطانیوں سے، یعنی شیطان جو مرد ہے اور شیطانی جس کو کہتے ہیں جو فیمیل ہے۔ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ دو فرشتے مقرر کر دیتا ہے، جب وہ ہم دعا پڑھتے ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں، اور جب ہم دعا نہیں پڑھتے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم وہ دعا پڑھتے ہیں تو وہ آگے آ جاتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، جب ہم دعا نہیں پڑھتے تو پیچھے چلے جاتے ہیں، شیطان کو حملہ کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اچھا، جب انسان بس فرشتے، آپ کو پتا ہے فرشتوں کے بارے میں، جب انسان پیدا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بنی آدم کے ساتھ دو فرشتے مقرر کر دیتا ہے، اور جب سے پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ ابھی بھی موجود ہے، میرے آپ کے ساتھ سب کے ساتھ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابلیس اپنا ایک چیلا ہمارے ساتھ لگا دیتا ہے جو ہمیں وسوسے ڈالنے والا ہوتا ہے۔ جب ہم سفر کی دعا پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہونے لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، جب دعا پڑھتے ہیں تو فرشتے وہ حادثے سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں بچا دیتا ہے اور ہم سیف ہو جاتے ہیں۔ کوئی بڑا حادثہ ہونا ہوتا ہے تو چھوٹا ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے دعا پڑھی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی طرح سفر کی دعا کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ آخری تک۔ اسی طرح گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا جب ہم پڑھتے ہیں تو فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑتا۔ یہ ایک بہت بڑی حدیث بھی ہے، بہت اچھی بھی حدیث ہے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ جب پڑھتے ہیں، شیطان گلی سے دور نکل جاتا ہے۔ اور پھر جب دوسرے شیطان پوچھتے ہیں کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے، بولتے ہیں میں فلاں فلاں شخص کا عبداللہ کا قرین ہوں، یعنی عبداللہ کا قرین ہوں، تو جانا اس کے پاس کیوں یہاں پر ہے؟ وہ کہے گا اس نے دعا پڑھ لی بسم اللہ توکلت، جب اس نے اللہ پہ توکل کر دیا تو میں اس کو کچھ بھٹکا نہیں سکوں گا۔
اس کو کچھ آزا نہیں پہنچ، اس کو تکلیف نہ دے سکوں گا، تو وہ افسوس کرتا ہے۔ جب ویران جگہ پر ہوتے ہیں، جنگل میں، وادی میں، چھت پر، کھلی جگہ پر، تو شیطان ایسی جگہ ہوتے ہیں، تو اس کی دعا بھی کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی دعا ہے۔ تو یہ جو دعائیں ہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑتا، اور جب ہم دعا نہیں پڑھتے تو ہمارا نقصان کر دیتا ہے۔ اسی طرح صبح شام کے اذکار جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم محفوظ ہوتے ہیں، اگر وہ نہیں پڑھتے تو پھر ہمیں حسد بھی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ ہمیں نظر لگتی ہے، حسد ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، یہ سارے سب کچھ ہوتے ہیں جب ہم یہ دعا نہیں پڑھتے۔ اچھا، پوائنٹ پر آتے ہیں، بیت الخلاء کے بارے میں ہم کیوں پڑھ رہے تھے؟ بیت الخلاء میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے یا اس کا ارادہ کرتے تو سب سے پہلے دعا کرتے، اور جو اپنی انگوٹھی ہے، جو رنگ ہے، وہ نکال دیتے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگنیچر ہوتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگنیچر آپ کو پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ امی کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ جب جبرائیل، ہم نے سیرت میں کیا پڑھا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام جب غار حرا میں آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور پڑھا، کہا پڑھو، انا بخاری، یعنی انا بخاری یعنی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا، پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ بڑے بڑے لوگوں کو، بادشاہوں کا لیٹر بھیجتے ہو تو آپ کی سگنیچر ضروری ہے، تو سگنیچر نہیں تو یہ سٹیمپ بنا دیا تھا ان کی انگوٹھی جس پر رسول اللہ لکھا تھا، یعنی محمد رسول اللہ۔ اچھا، جب بیت الخلاء میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، قرآن نہیں لے جا سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ کی تلاوت نہیں کر سکتے، اور ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دین کے ریلیٹڈ ہے، اور حتیٰ کہ قرآن کے کوئی الفاظ، کوئی حرف بھی اندر نہیں لے جا سکتے، ہمارے لیے یہ سب چیزیں ممنوع، یعنی بالکل حرام ہے۔ اور اگر آج کل دیکھ لیں، مثال کے طور پر تعویذ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تعویذ کے بارے میں بھی۔ آج بہت سے لوگوں کے گلے میں آپ نے تعویذ دیکھا ہوگا، جب ان سے آپ پوچھیں کہ اس میں کیا ہے، وہ کہنے لگیں گے قرآن یا قرآن کے الفاظ، یا پھر کوئی پارے کے الفاظ ہے، یا پارے کے نام ہے، یا پاروں کے ہر پارے کا ایک ایک حرف ہے، یا پھر کچھ نہ کچھ آیات کچھ نہ کچھ لکھی ہوتی ہے، یا پھر اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں، یا فرشتوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، یا کسی سے مدد اس میں مانگی جاتی ہے۔ یہ ہر چیز ہم کیا کرتے ہیں؟ بیت الخلاء میں لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہمیں یہ چیز بیت الخلاء میں نہیں لے جانی چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بالکل الٹا، یعنی بالکل الٹا کرتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ اس پہ تعویذ پہ چاندی، کپڑا، ریشم کچھ نہ کچھ لگا دیتے ہیں، تاکہ کہتے ہیں کہ ہم کپڑے میں باندھ کر لے جاتے ہیں، اسے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونی چاہیے تعویذ پہننا صحیح ہے یا غلط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تعویذ کے بارے میں؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے انسان کو اسی تعویذ کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جب وہ مر جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اب تو آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا، کیوں؟ جب وہ تعویذ پہنے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، کیوں؟ جو شخص تعویذ پہنتا ہے اس نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ تعویذ کو شریک کر دیا۔ کیسے؟ ہم آپ کو مثال دے کے بتاتے ہیں۔ اچھا، بیماری کون دیتا ہے؟ ہر کسی کو پتہ ہے اللہ۔ شفا اور بیماری کو دور کون کرتا ہے؟ شفا دیتا ہے کون ہے؟ اللہ۔ پھر تعویذ کیوں پہنی؟ تعویذ پہننے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس تعویذ سے اسے شفا ملی ہے، یعنی یہ جو اس نے کام کیا، یہ جو تعویذ نے کام کیا وہ اللہ کا کام ہے۔ اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیماری دیتا ہے بندوں کو آزمائش کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفا دیتا ہے بندوں کو، یہ سب اللہ کے کام ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کو یعنی تعویذ پہن کر اس نے کیا سوچا کہ یہ بیماری دور ہو گئی اسی سے، یعنی تعویذ کی وجہ سے بیماری دور ہو گئی۔ بہت پریشان تھا تو تعویذ پہن لیا، تعویذ پہنا، پریشانی دور ہو گئی۔ مال نہیں تھا، تعویذ پہن لی اور مال بہت زیادہ آ گیا۔ بچے نہیں ہوتے، تعویذ پہن لی اور بچے ہونے لگے۔ اسکول کا ہوم ورک پورا نہیں ہوتا، بچے تھک جاتے ہیں تو تعویذ پہنا دی۔ بچے ڈر جاتے ہیں، چمک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، رات میں اٹھ جاتے ہیں، چیخ مارتے ہیں تو تعویذ پہنا دی، یہ سارا سب کچھ ہو گیا۔ سحر کے معاملات، جادو، نظر، یہ سارے سب کچھ ختم تعویذ سے۔ کاروبار نہیں چلتا، بزنس نہیں چلتا تو تعویذ پہن دی۔ ہر چیز کے لیے ہمارے پاس تعویذ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ سب کام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کاموں سے منع کرنے کے لیے آئے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں الٹا، ہم یہ کام کرتے ہیں۔ یہ سبھی کام اللہ کے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کا رزق، اس کی ذمہ داری، اس کی جان، اس کا مال، ہر چیز کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مال دیتا ہے کسی کو، کسی کو نہیں دیتا، لیکن انسان کیا کرتا ہے، بہت کمزور ہے، شیطان کی جال میں آ جاتا ہے اور پھنس جاتا ہے۔ جب ہمارے پاس علم نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں، شیطان کی جال میں آ جاتا ہے۔ جو شیطان، ہم نے سیرت میں بھی پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ شیطان کس کے اوپر یہ ٹرکس کرتا ہے، یعنی شیطان کے جو دو ٹرکس بتائے تھے ہم نے، کہ شیطان کیا کرتا ہے، کس کو بھٹکاتا ہے، یعنی جو توحید پر ہے، عقیدے پر ہے، صحیح اسلام پر ہے، ان کو بھٹکاتا ہے، ان کو وسوسے ڈالتا ہے۔ جو پہلے سے ہی اسی کی لائن پر لگے، میوزک لگی ہے، ڈانس لگی ہے، پارٹی میں جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، تو ان کو تو وہ تو شیطان کے کام کر رہے ہیں، شیطان تو چھوڑ دیا ان کو نہیں ڈسٹرب کرتا ہے۔ وہ شیطان سارے ٹرکس ہم پر استعمال کرتا ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ وجہ سے ڈسٹرب کرے، کچھ نہ کچھ وجہ سے ہمیں ستائے، تاکہ ہم اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے۔ کبھی کبھی تو یہ کہ انسان عبادت تو چھوڑے، دین اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، ایسے کام کر دیتا ہے۔ تعویذ میں وہ سمجھتا ہے کہ تعویذ میں شفا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس کے خلاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من اللہ تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے کیا کر دیا، شرک کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ تعویذ کے ساتھ بھی اگر دوسری چیزیں بھی، ایک کڑا، ڈوری یا کالا دھاگا، یہ سارے پہننا یا دینا لگانا، یہ سارا سب کچھ گناہ ہے۔ اگر آپ نے تعویذ دیکھا کسی کے گلے میں، تو آپ اس سے سوال کریں کہ بھائی یا بہن، اس تعویذ کو تم جو استعمال کرتے ہو، اس میں کیا لکھا ہے؟ اور جب آپ ان سے سوال کریں تو وہ کہے گا کہ ہاں، اس میں تو قرآن کی آیتیں، اللہ کے نام یہ لکھے، سب کچھ لکھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو قرآن کو، کتاب کو تم کپڑے میں لپیٹ کر، اس کو باندھ کر حمام میں لے جاتے ہو، یہ تو بالکل غلط ہے۔ تعویذ نکالنے کا بہت آسان فارمولہ ہے، ہم انشاءاللہ آپ اگر ٹرائی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ورنہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تعویذ نکالنے کا بہت، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تعویذ نکالنے کا بہت آسان فارمولہ ہے، آپ ٹرائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ، آپ کو وقت ملتا ہے تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بتائیں گے کہ بہت آسان ہے بالکل۔ اگر تعویذ نکالنے والا شخص اگر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ آپ کو، یہ جب فارمولا ٹرائی کرو گے تو وہ تعویذ آپ کے ہاتھ میں نکال کے دے دے گا، آپ کو بتا دے گا کہ یہ تعویذ بالکل غلط ہے اور مجھے پتہ نہیں تھا۔ ورنہ وہ کیا ہوگا، دوسرا آپشن کہ وہ بھاگ جائے گا اور یا تو پھر اسی پہ مر جائے گا۔ ہمیں یہ علم حاصل اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو علم حاصل کیا، کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، کیوں کیا؟ اپنے گھر، صرف اپنے گھر تک کے لیے نہیں، آگے بھی شیئر کرنا ہے تاکہ ان کو بھی دین کے بارے میں پتہ چلے۔ شیئر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ویڈیو شیئر کر دی، آڈیو شیئر کر دی، لنک شیئر کر دی، ٹھیک ہے، آپ نے کسی طرح سے جتنا آپ کے پاس تھی آپ نے کر دیا۔ آج تو ٹیکنالوجی، میڈیا کے وسائل ہے، لیکن ان کے پاس جانا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے پاس باتیں کرنی، مثال کے طور پر ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے آپ ان کو دعوت دے سکتے ہیں۔ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں میری بہن، میرے بھائی، کیا آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے ساتھ دو فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھیج دیتا ہے، اور شیطان اپنا ایک چیلا بھیج دیتا ہے، اور جب تک ہم مرتے نہیں، ہم جب تک مرتے ہیں جب تک وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جو قارین ہمارا شیطان ہے، وہ ہم مرتے ہیں تو ہماری خبر پہ بیٹھا رہتا ہے، یعنی وہیں پر اس کی موت ہوتی ہے۔ یعنی اگر اس کی عمر آپ دیکھیں شیطان کی، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، ہزاروں سال کی اس کی جو عمر ہے، ان کی عمر ہے، لمبی عمر ہے، تو وہ ہماری خبر پہ بیٹھے رہتے ہیں، یعنی ہم مر گئے تو ہماری خبر پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں فرائیڈے کی کلاس میں پتہ چلا اس کے بارے میں۔ یا اگر آپ دوسری بھی مثال بھی دے سکتے ہیں کہ میرے بھائی، میری بہن، کیا آپ کو پتہ ہے تعویذ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تعویذ کے بارے میں، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا، اور اس کا کوئی عمل قبول نہیں، چاہے وہ عمرہ ہو، حج ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، دعا ہو، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ مجھے یہ پتہ نہیں تھا، مجھے یہ فرائیڈے والی کلاس میں پتہ چلا۔ تو آپ اس طرح سے ان کو باتیں کر کر دعوت دے سکتے ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بیت الخلاء میں جب ہم جاتے ہیں تو کون سا پاؤں رکھنا چاہیے؟ لیفٹ پاؤں اندر رکھنا چاہیے، اور دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں
تیری پناہ میں آتا ہوں گندے شیطان، گندے شیطانیوں سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور باہر نکلنے کے ٹائم کی جو دعا ہے وہ غفرانک ہے. باہر نکلنے کی جو دعا ہے وہ غفرانک. اور دوسری دعا بھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، آخر تک یہ بھی دعا ہے. اسی کے ساتھ ہماری جو کلاس نمبر 6 ہے وہ ختم ہوتی ہے. اور آپ لوگوں کا جو اس بار کے جو کوئزز ہے وہ آپ لوگوں کو ان کی دعائیں سنانی ہے. ہمارے جو گروپ کے ذمہ دار ہیں وہ انشاءاللہ ایڈمن آپ کو شیئر کر دیں گے. آپ لوگوں کو گروپ کے ایڈمن کو کال کرنا ہے، ان کو آپ کو دعائیں سنانی ہے. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو کون سی دعا سنانی ہے وہ آپ کو بتا دیں گے. اگر آپ کو یاد ہے تو سنا دے، اگر آپ کو یاد نہیں تو اس کو یاد کر کے آپ کے پاس پورا ہفتہ ہے، جمعرات سے پہلے تھرسڈے سے پہلے آپ ہم کو وہ سنا دیں. بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں ہمارے لیے آسان ہے. ہم نے آج کے سلیبس میں جو پڑھی تھی کلاس نمبر 6 میں اسی سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا بالکل چھوٹا سا یہ کام کرنا ہے. اگر جن کو دعائیں یاد نہیں وہ دعائیں یاد کر لے، جن کو یاد ہے، اکثر لوگوں کو یہ دعائیں یاد ہے، اگر جن کو یاد نہیں وہ دعا یاد کر لے. بالکل چھوٹی چھوٹی ہے، انشاءاللہ گروپ کے ایڈمن آپ کو گروپ میں شیئر کر دیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا اٹھنا بیٹھنا قبول کرے، اور جو ہم نے سیکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دل و دماغ میں اس میں سیو کرنے کی توفیق دے، اور ہم نے جو سیکھا اسی طرح سے ہمارے بھائیوں بہنوں کو بتانے کی توفیق دے. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر.